بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع نہایت اہم اور دل کو چھو لینے والا ہے، اسلام میں عورت کا مقام۔ ایک ایسا موضوع جو ہر دور میں زیر بحث رہا ہے، لیکن افسوس کہ اکثر اس کے اصل روح کو سمجھنے کی بجائے صرف ظاہری الفاظ پر زور دیا گیا ہے۔ آج ہم قرآن، سنت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے اصل مقام عورت کو دریافت کریں گے، حوالہ جات، واقعات اور جذبات کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے عورت کی حیثیت قرآن کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورۃ النساء کی آیت ہے کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ عورت اور مرد کی تخلیق ایک ہی اصل سے ہے، مقام میں فرق نہیں، فطرت میں فرق ہے۔ سورہ احزاب کی آیت ہے کہ اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے مغفرت اور عظیم اجر تیار کیا ہے۔ یہاں عورت اور مرد کو یکساں روحانی مقام عطا کیا گیا ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت کے اندر ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کی مددگار ہیں۔ اب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جو عورت کا مقام تھا ان کو واقعات کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا واقعہ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی بھی تھیں، بلکہ آپ کی سب سے بڑی حامی، مددگار اور رفیقہ حیات بھی تھیں۔ اگر آپ ان کی زندگی کو تفصیل سے پڑھیں اور جانیں تو آپ یہ سمجھ پائیں گے کہ وہ ایک بزنس وومن تھی، یعنی کہ تجارت کا کام کرتی تھی، اور اسی سلسلے میں انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے متاثر ہو کر انہیں نکاح کا پیغام بھیجا۔ جب سب سے پہلے وہی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا کر گھر آئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دی اور کہا کہ اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور مصیبت زدہ کی مدد کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بھی اکثر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کو تحائف بھیجا کرتے، ان کا ذکر عقیدت سے کرتے اور فرمایا کرتے خدیجہ جیسی کوئی نہیں۔ اب دوسری ہمارے پاس مثال حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بے حد محبت فرمایا کرتے تھے۔ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے، ان کا ہاتھ پکڑ کر پیشانی چومتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ غزوہ احد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہوئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے زخم دھوئے اور راکھ لگا کر خون بند کیا۔ فرمان نبی ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اب تیسرا واقعہ ایک باندی کا ہے، ایک ملازمہ کا ہے، جسے لونڈی بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں ہم عورت کی عزت نفس کے بارے میں دیکھیں گے۔ ایک مرتبہ ایک غریب لونڈی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں، ان کے ساتھ بدسلوکی کی گئی تھی، لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو روکا اور فرمایا، یہ اللہ کی بندی ہے، اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرو، اللہ کی نظر میں ہر انسان کا مقام تقویٰ سے طے ہوتا ہے۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ اسلام نے نہ صرف آزاد عورت بلکہ غلام عورت کو بھی عزت دی ہے۔ چوتھا واقعہ ہمارے پاس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم اور مقام کا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ تھیں، اور وہ علم، فقہ اور حدیث کی بہت بڑی عالمہ بنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے مشورہ لیتے اور ان کی رائے کو اہمیت دیتے تھے۔ کئی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے حدیث سیکھنے آتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے دین کا آدھا علم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھ لو۔ یہ عورت کو علم و فہم کا درجہ دینے کی روشن مثال ہے۔ ایک اور مثال عورت کی مظلومی پر دفاع کی ہے، یعنی کہ ایک عورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آئیں، جس کا شوہر اس کے ساتھ زیادتی کرتا تھا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میرا شوہر مجھے مار پیٹ کرتا ہے اور میرا حق نہیں دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً صحابہ کو بلایا، اس شخص کو بلوا کر نصیحت کی اور فرمایا، عورت اللہ کی امانت ہے، جس نے اس کے ساتھ ظلم کیا قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا۔ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہمارے پاس کہ ایک دن حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ مسلمان سمندر کے راستے جہاد کے لیے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ان میں شامل ہو گئی۔ بعد میں حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بحری جہاد میں شامل ہوئیں اور وہاں شہید ہوئیں۔ یہ واقعہ
عورت کی سماجی اور عسکری شراکت کا روشن ثبوت ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام میں سے پہلے عورت کو ایک حقیر مخلوق سمجھا جاتا تھا۔ عرب کے جاہل معاشرے میں لڑکی کی پیدائش کو شرم سمجھا جاتا تھا، حتیٰ کہ زندہ درگور کر دیا جاتا۔ قرآن کریم اس ظلم کا ذکر یوں کرتا ہے کہ سورہ تکویر کی آیت ہے کہ جب زندہ دفن کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ کس گناہ پر اسے قتل کیا گیا۔ یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر گناہ اور ہر عمل کا حساب لے گا۔ اسلام آیا تو سب سے پہلے اس ظلم کے خلاف آواز بلند کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر عورت کو ایک بہترین مقام دیا ہے۔ اسلام نے عورت کو عزت، وقار، حقوق اور حفاظت دی، چاہے وہ بیٹی ہو، ماں ہو، بیوی ہو یا بہن۔ ہر رشتے میں اسلام نے عورت کو مقام عطا کیا۔ عورت بطور بیٹی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی پرورش کرے، ان پر رحم کرے، تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ یہاں تک کہ اگر 2 بیٹیاں ہوں تب بھی وہ جنت کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ عورت بطور ماں، قرآن کہتا ہے ہم نے انسان کو وصیت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری کے ساتھ اٹھائے رکھا۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 14۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر پوچھا اس کے بعد تمہاری ماں، پھر پوچھا فرمایا تمہاری ماں، چوتھی بار فرمایا تمہارا باپ۔ ماں کو اسلام نے 3 گنا زیادہ حق دیا، کیا یہ عزت کم ہے؟ عورت بطور بیوی، قرآن کہتا ہے سورہ روم کی 21ویں آیت، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہے، اور میں تم سب سے اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوڑ لگایا کرتے تھے، ان کی جذبات کا خیال رکھتے اور مشورے میں ان کی رائے لیتے۔ عورت بطور سماجی فرد، اسلام نے عورت کو تعلیم کا حق دیا اور کہا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ حضرت شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تعلیم یافتہ خاتون تھیں جنہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازار کی نگرانی پر مقرر کیا۔ یہ صرف ایک مثال ہے کہ اسلام میں عورت کو سماجی کردار ادا کرنے کی مکمل اجازت ہے۔ اسلام وہ پہلا مذہب ہے جس نے عورت کو وراثت میں حق دیا۔ مرد کا بھی حصہ ہے، سورۃ النساء کی 7ویں آیت ہے کہ مرد کا بھی حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور عورت کا بھی حصہ ہے۔ یہ قانون 1400 سال پہلے دیا گیا، جبکہ دنیا کی بہت سی قومیں آج بھی عورت کو جائیداد سے محروم رکھتی ہیں۔ ان سب باتوں سے ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام نے عورت کو وہ مقام دیا جو نہ کسی مذہب نے دیا اور نہ ہی کسی فلسفے نے۔ وہ ماں ہے تو جنت قدموں تلے ہے، وہ بیوی ہے تو لباس ہے، وہ بیٹی ہے تو رحمت ہے، وہ عالمہ ہے تو امت کی معلمہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر عورت کو عزت دی، مشرتی شرکت کا موقع دیا اور ظلم سے بچایا۔